سبحان اللہ سبحان اللہ شاهدا ومبشرا ونذيرا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ سبحان اللہ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدر ذی وقار فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال صاحب نعیمی زید شرفہ فاضل محتشم عالم ذی وقار حضرت مولانا محمد یونس صاحب دریائی زید مجدہ فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی زید مجدہ علماء ذی وقار برادران دین و ملت
یہ غالباً 17ویں سالانہ محفل میلاد شریف ہے۔ ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی پرکیف ساعتوں میں عزیز گرامی جناب محمد نسیم اقبال صاحب، عزیز طریقت مجاہد حسین رضوی ہر سال اس محفل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں۔ میرے جن دینی بھائیوں نے آج کی محفل میلاد شریف کے لیے کسی طرح بھی اہتمام میں، انتظام میں، انعقاد میں تعاون کیا، حصہ لیا، ساتھ دیا، میں تمام منتظمین، معاونین، حاضرین کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی برکتوں سے سب کو فیض یاب فرمائے۔ اس عظیم الشان جامع مسجد عیدگاہ کے خطیب قبلہ نعیمی صاحب نے میرے متعلق جو الفاظ ارشاد فرمائے، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں قطعاً بھی اپنے آپ کو کبھی نہ اس لائق سمجھا ہے، نہ سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ میرے یہ مخلص مہربان کرم فرما میرے متعلق جو حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا بنا دے کہ میں دین کی کسی خدمت کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ ان علماء کے دم قدم سے گلشن اسلام میں بہار ہے، انہی کے وجود سے سنیت کی محافل پوری دنیا میں نہیں بلکہ تمام وہ ممالک جہاں دیار کفر ہے وہاں بھی انہی علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، ایشیا میں اور عرب ممالک میں کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ اس مرتبہ انڈیا میں، بھارت میں دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی اس مرتبہ باقاعدہ میلاد النبی کے جلوس کا اہتمام کیا ہے، اور وہ جلوس آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، آسانی سے اس جلوس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم آج تک جو ہے اسی اندھیرے میں رہے اور لکیر کے فقیری بنے رہے۔ ہمارے اکابر جو ہیں انہوں نے میلاد النبی پر کتابیں لکھی ہیں، اور علماء دیوبند کے جو پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ، ہمارے نزدیک بھی وہ صوفی مزاج تھے، بڑے نیک طبع اور خوش عقیدہ عالم تھے، اسی لیے ہمارے تمام علماء ان کا جب نام لیتے ہیں تو اس لیے کہ وہ ہمارے ہم مسلک ہیں، ہم عقیدہ ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ رحمہ دیوبند مکتبہ فکر میں اور اہل سنت میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان میں سے 7 مسائل ایسے ہیں جن پر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ رحمہ نے باقاعدہ ایک رسالہ یادگار چھوڑا ہے، اور اس رسالے کا نام ہی ہے فیصلہ 7 مسئلہ۔ فیصلہ 7 کو کہتے ہیں، 7 مسائل پر انہوں نے بڑے روشن دلائل دیے ہیں
وہ دلائل جو علماء اہل سنت پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں سال ہر سال سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ سمجھنا چاہیں کہ ہم میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، یہ جشن ولادت کی اہمیت کیا ہے، تو اس پورے مسئلے کو اور پوری بات کو سمجھنے کے لیے اس بات پر ذرا غور کریں۔ میرا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے کو میں گلی گلی نگر نگر پیش کر رہا ہوں، اس دعوے پر دلائل رکھتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پڑھے لکھے حضرات کو بھی میں دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں۔ جو کالج، اسکول، یونیورسٹی کی دنیا کے لوگ ہیں، میں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قرآن مجید میں میلاد کہاں لکھا ہے، تو میرا جواب یہ ہے، اور اسے اپنے دل پر نقش کر لیں اور لکھ لیں، کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد مبارک کو نور کے عنوان سے بیان فرمایا۔ میں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا، دوستوں نے مجھے جو موضوع دیا ہے میں انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کروں گا، کہ قرآن مجید میں جو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد شریف ہے وہ ہے نور کے عنوان سے، اور نور کے ٹائٹل سے حضور کا میلاد بیان کیا گیا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ حضور کے میلاد شریف کو نور کے عنوان سے کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی حکمتیں مفسرین نے اپنے اپنے تحقیق کے مطابق انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے میلاد مصطفیٰ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جشن کیوں مناتے ہیں، محفلیں کیوں سجاتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں، تو یہ بات میرے جملے آج دل پہ لکھ لیں کہ اب عنوان یہ ہوگا کہ نور مصطفیٰ سے ولادت مصطفیٰ تک، نور مصطفیٰ سے ولادت مصطفیٰ تک۔ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیجئے، تخلیق نور مصطفیٰ سے لے کر میلاد مصطفیٰ کے مراحل تک، اس عنوان کے تحت اگر آپ میلاد کا مضمون سمجھنا چاہیں تو بالکل آسان ہے کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے جس آیہ مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کو بیان فرمایا وہ 6 پارے کی آیت کریمہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور۔ یہاں حضور کی آمد کو، حضور کی تشریف آوری کو نور کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے محمد عباس قادری سے سنا کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، یہ آمد فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے جا کا لفظ ہے۔ یہی کچھ میلاد کی محفلوں میں بیان ہوتا ہے کہ میلاد النبی کی محافل کا موضوع اور عنوان ذکر آمد مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر آمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر حضور کی آمد کا جہاں ذکر کیا گیا اسے نور کے عنوان سے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا۔ آنے والا کون ہے؟ قرآن تعارف کرا رہا ہے، آنے والا کیا ہے؟ نور۔ سارے بولے آنے والا کون ہے؟ نور۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بڑی آسانی سے میں تفصیل سے آج اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ رسول،
نہیں فرمایا. اس آیت کے اندر قد جاءکم من اللہ نبی یہ نہیں فرمایا. نہ صفت رسالت کا ذکر کیا، نہ صفت نبوت کا ذکر کیا. کس صفت کا ذکر کیا؟ صفت نورانیت کا. صفت نورانیت کا ذکر کیا. اب میرا جو دعویٰ ہے کہ میلاد بیان ہوا ہے قرآن میں نور کے عنوان سے، میں کئی دیوبندی علماء سے اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں. الحمدللہ وہ ریکارڈ میں ہے. میں نے انہیں لاجواب کر دیا. میں نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں میلاد لکھا ہے، ہم سے پوچھتے ہیں. اگر آپ نے اپنے مجدد کی کتاب نشر الطیب پڑھی ہوتی تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. مجھے دیوبندیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اب ہمیں معافی نہیں مل سکتی، ہر تقریر میں آپ یہ رگڑا لگاتے ہیں. وہ ہمارے بڑے اگر غلطی کر بیٹھے ہیں تو آپ اب جان چھوڑ دیں ہماری. میں کہا یہ جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں. یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں، یہ تو چھپی ہوئی ہے. اور تاج کمپنی نے اسے چھاپا. آپ حیران ہو گئے. وہ تاج کمپنی اب تو ختم ہو گئی. قرآن مجید کا سب سے بڑا اشاعتی ادارہ جو پاکستان میں تھا وہ تھا تاج کمپنی. اب وہ کمپنی جو ہے وہ اس میں شیئر ہولڈرز تھے، کئی معاملات ہوتے ہیں. بہرحال تو تاج کمپنی نے بھی اسے چھاپا تھا. یہ دیوبند مکتبہ فکر کے کو مجدد ہیں، مجدد، اور ان کے حکیم الامہ ہیں. اتنی اہم شخصیت ہے کہ تمام دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ انہیں حکیم الامہ کہتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب. طیب خوشبو کو کہتے ہیں. تو نشر الطیب کا معنی ہے خوشبوؤں کو پھیلانے والا نسخہ. چونکہ اس میں حضور کا ذکر مبارک ہے، آپ بھی غور سے سنیے کہ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے، پہلی فصل، وہ ہے نور محمدی کے بیان میں. اس کتاب میں پہلے باب کا ٹائٹل کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ نور، سارے بولیں، نور محمدی کے بیان میں. میرا جو دعویٰ ہے کہ قرآن میں میلاد نور کے عنوان سے بیان کیا گیا. اس کی حکمت دیکھنی ہے تو پیارے بھائی پھر نشر الطیب پڑھ کے دیکھ لے. اور پوری ذمہ داری سے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے مجدد جو ہیں غیر مقلد لیکن اپنے آپ کو وہ اہل حدیث کہتے ہیں، کہلاتے ہیں. ہم وہی نام لے لیتے ہیں کہ جو وہ کہلاتے ہیں. ان کے بھی مجدد ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی. انہوں نے اپنی کتاب شمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ میں لکھا ہے. یہ پوری کتاب میلاد کے عنوان پر ہے. پوری کتاب ہی میلاد شریف کے موضوع پر لکھی گئی ہے. الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ. خیر البریہ نبی کریم علیہ السلام کا لقب مبارک ہے. یہ حضور کے میلاد پہ لکھی ہے کتاب. ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. اور دونوں کتابوں میں جس کتاب کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ ہے مصنف عبد الرزاق. دونوں کتابوں میں، نشر الطیب میں بھی اور شمامت الانبریہ میں بھی، یہ حدیث جو لکھی ہے یہ کس ریفرنس سے، کس حوالے سے لکھی ہے؟ حدیث کی معتبر اور مستند کتاب مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے لکھی ہے دونوں حضرات نے. اور مصنف عبد الرزاق وہ کتاب ہے جو بہت بڑے مشہور محدث امام عبد الرزاق کی جمع کردہ، ان کی ترتیب شدہ، اور انہوں نے تدوین کا فریضہ سر انجام دیا، احادیث کو جمع کیا. وہ محدث ہیں امام عبد الرزاق. یہ کس پائے کی شخصیت ہے کہ دیوبندیوں نے بھی اپنی کتاب میں ان کے حوالے سے حدیث لکھی اور اہل حدیثوں نے بھی اسی محدث کے حوالے سے اپنی کتاب میں حدیث لکھی.
ان کا تھوڑا سا تعارف میں چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، یہ جو مشہور محدث ہیں نا عبد الرزاق، محدث عبد الرزاق، یہ کس پائے کی شخصیت ہیں؟ علم حدیث میں اور فن حدیث میں ان کا مقام کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے جتنے محدثین کو پڑھا اور دیکھا ہے ان کے پائے کا محدث مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ ان سے بڑھ کر فن حدیث اور علم حدیث میں کسی کو دسترس ایسی حاصل نہیں ہے جیسا عبور محدث عبد الرزاق کو حاصل ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ نوجوانوں کو اور قوم کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ گویا حدیث صرف وہی ہے جو بخاری میں ہو۔ اس لیے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے بخاری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سی حدیثوں کو اس لیے نہیں نقل کیا کہ وہ پہلے محدثین اپنی کتب حدیث میں نقل کر چکے ہیں۔ تھوڑا سا علمی باتیں بھی سیکھیں اور سمجھیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے ان حدیثوں کو اس لیے نہیں نقل کیا کہ مجھ سے پہلے محدثین نے بڑی کثرت کے ساتھ ان حدیثوں کو اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہوا ہے۔ تو میں ان تمام برخورداروں سے یہی کہوں گا کہ بھئی تم امام بخاری کی بات کرتے ہو، امام بخاری تو بہت بعد میں ہوئے، یہ تو امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، استاد الاستاد، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ دادا استاد ہیں۔ نام ہے محدث عبد الرزاق۔ وہ پوری حدیث شریف ذرا غور سے سنیں، تخلیق نور محمدیہ سے ولادت محمدیہ تک کا سارا سفر، پورا سفر اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ بات سمجھنا آسان ہوگی کہ قرآن میں میلاد مصطفیٰ کو نور کے عنوان سے کیوں بیان کیا گیا۔ یہ حدیث محدثین کے ہاں حدیث جابر کہلاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے عرض کی اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور یہ فرمائیے کہ پوری کائنات میں ہر چیز سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ ان دونوں کتابوں میں بھی، نشر الطیب میں بھی اور شمامۃ الانبریہ میں بھی، یہ پوری حدیث لکھ کر مولانا تھانوی نے بھی لکھی اور نواب صدیق حسن بھوپالی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد آگے جو حدیث لکھی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ پھر پورا مرحلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا نور من نور اللہ وَكُلُّ الْخَلَائِقُ مِن نُورِي، میں اللہ کے نور سے ہوں اور بے نیاز رب نے ساری کائنات میرے نور سے تخلیق فرمائی۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات رب ذوالجلال نے میرے نور سے تخلیق کی۔ تھانوی صاحب نے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، آسمان، زمین، پوری کائنات یہ حضور کے نور سے تخلیق کی گئی ہے۔
اب ذرا سمجھیے، مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے فارسی نسخہ آپ اٹھا لیں اور برے صغیر پاک و ہند میں علم حدیث لے کر آنے والی پہلی شخصیت جو ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی علیہ رحمہ، محقق، شیخ محقق علی الاطلاع، اور ان کے ہم عصر علماء نے، یعنی ان کی ٹکر کے جو علماء تھے، انہوں نے انہیں لقب دیا ہے برکت المصطفیٰ فی الہند، برکت المصطفیٰ فی الہند۔ ہندوستان میں اگر کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی برکتوں کو مجسم دیکھنا ہو تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے وجود کو دیکھ لے۔ اس پائے کی شخصیت مدارج النبوت میں پھر اس حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں، اور یہ کتاب چونکہ فارسی میں ہے، در حدیث صحیح آمدہ ان اول ما خلق اللہ نوری، شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میں آیا ہے، حدیث صحیح میں آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا، نوری، وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا، پوری کائنات سے پہلے میرے نور کو اللہ نے تخلیق کیا۔ یہ ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں تاکہ اشکال پیدا نہ ہو کہ حضور اللہ کے نور سے ہیں، نبی پاک اللہ کے، ہاں، نور نبی یہ کا من نور ہی، حضور نے خود فرمایا اے جابر تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے، اصلاح عقیدہ کے حوالہ سے یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، نہ خدا کے نور کا جز ہے، بلکہ اللہ کے نور کا جلوہ اور اللہ کے نور کا پرتو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک ہے۔ لہذا من نور ہی سے لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں۔ میں کسی اور موقع پہ اس کی وضاحت کروں گا، آج صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا، ان کا وجود تخلیق ہو گیا، جسم بنایا رب نے، تو کیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کریم نے اپنی روح جو ہے، اپنی روح، من روحی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بے نیاز رب نے اپنی روح کا جلوہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، لہٰذا ان کا وجود جو ہے وہ حرکت کرنے لگا۔ لہٰذا جس طرح حضور کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نور نبی کا من نور ہی، اسی طرح آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح کا جلوہ پھونکا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات بخشی۔ اسی طرح وہ روح بھی اللہ کی روح کا ٹکڑا اور جز نہیں ہے بلکہ جلوہ اور پرتو ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا نور بھی اللہ کے نور کا نہ جز ہے نہ ٹکڑا ہے بلکہ اللہ کے نور کا جلوہ ہے، اللہ کے نور کا پرتو ہے۔ اب تو یہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ اگر اللہ کے نور سے مانیں تو پھر اللہ کا نور تو کم ہو گیا نا، پھر کیونکہ اس سے حضور بنائے گئے۔ میرے استاذ گرامی جن سے میں نے تیمناً حدیث شریف پڑھی، غزالی زماں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر یہاں ایک موم بتی روشن ہو یا ایک چراغ اور دیا روشن ہو، اس سے 100 چراغ روشن کر لیے جائیں، ایک موم بتی سے 100 موم بتیاں روشن کر لی جائے، 1000 موم بتی روشن کر لی جائے، ایمان سے بتاؤ عیدگاہ مسجد میں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اس موم بتی کی لائٹ میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ ایک
चिराग से, एक मोमबत्ती से 1000 चिराग रोशन करो, उसकी लाइट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अल्लाह के नूर का हुजूर जलवा है, अल्लाह के नूर का परतव है। अब हुजूर का नूर सारी कायनात से पहले तख्लीक किया गया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को तख्लीक फरमाया वो तो मेरा नूर है। अब ये नूर मुहम्मदिया तख्लीक किया गया तो जो चीज बनाई जाती है कहीं ना कहीं रखी जाती है। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा, तफीमात इलाहिया उनकी किताब है, इमामुल मुहद्दिसीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। पूरी कायनात से पहले हुजूर का नूर बना, किसी शय का वजूद न था। मवाहिबुल दुनिया में इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा है कि पूरी कायनात में किसी शय का वजूद न था, अल्लाह करीम ने ये सारी कायनात बनाई है। तो मीलाद वाले आका की वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। बाइसे तख्लीक कायनात आमिना के लाल है। इमाम ज़ुरक़ानी ने मवाहिबुल दुनिया में ये हदीस कुदसी नकल की है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि महबूब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता मैं आसमान ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, प्यारे महबूब आपको बनाना मकसूद ना होता दुनिया ना बनाता। लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, ए महबूब आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं रब होना ही जाहिर ना करता। तो कायनात में तो किसी शय का वजूद न था, सबसे पहले हुजूर का नूर तख्लीक किया गया। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी तफीमात इलाहिया में लिखते हैं कि मैं एक दिन जामे तिरमजी पढ़ रहा था तो मुताला के दौरान एक हदीस आ गई कि साहबा ने हुजूर से पूछा, मता वजबत लकन नबुवा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये इरशाद फरमाइए अल्लाह करीम ने आपको नबी कब बनाया था? तो हुजूर ने जवाब में फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अभी रूह दाखिल नहीं की गई, मैं उस वक्त भी नबी था। अब ताज्जुब है कि लोग बड़ी डटाई से ये बात कहते हैं कि 40 साल की उम्र में हुजूर को नबूवत मिली, और बाज लोग तो यहां तक दरीदा दहनी करते हैं कि 40 साल की उम्र तक माअज़ल्लाह हुजूर को इल्म ही नहीं था कि मैं नबी हूं या नहीं। लेकिन इस हदीस में जरा गौर करो, मेरे आका तो फरमा रहे कुन्तु नबिय्यम, मैं नबी था। वह आदम, ये वाओ हालिया है, जो दरस निजामी पढ़ने पढ़ाने वाले उनसे पूछिए। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह, आदम अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वह भी रूह और जिस्म के दरमियानी मरहले में थे। और दूसरी हदीस शरीफ का मजमून जो है वो है, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन, पानी और मट्टी के मराहिल तय कर रहे थे, मैं उस वक्त भी मसनद नबूवत पे रौनक अफरोज था। मैं तो उस वक्त भी मसनद नबूवत पे जलवागर था। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं, जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक से इस्तिग़ासा किया। जो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना, कुछ मदद मांगना, कुछ तलब करना, ये अबस है माअज़ल्लाह, तो फिर आपके हुजरे में जो हदीस की सनद लटकी हुई है ना, इसमें तो नाम लिखा है शाह वलीउल्लाह साहब का। किसी भी फिरकी का आलिम हो, किसी मसलकी का आलिम हो, पढ़ा हुआ हो, उसकी हदीस की सनद उठा ले, वो शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी से फिर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तक जाती है। तो आपकी सनद में नाम लिखा है शाह वलीउल्लाह साहब का, तो आप अगर उनकी तफहीमात इलाहिया उठा के पढ़ लेते तो आपको ये तकलीफ न करनी पड़ती। तफहीमात इलाहिया में लिखते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, और जिनकी नाम से तुम्हारे हुजरे में तुम्हारी सनद लटकी हुई है वो तो हुजूर की बारगाह में आपकी रूह मुबारक की इस्तिग़ासा कर रहे हैं।
استغاثہ فریاد کو کہتے ہیں، فریاد کو کہتے ہیں۔ کیا فریاد کی؟ حضور کی روح مبارک سے عرض کیا کہ تخلیق آدم سے پہلے میرے آقا کی نبوت جس کیفیت میں تھی اور حضور کا نور مبارک تخلیق آدم سے پہلے جس کیفیت میں تھا، میں اس کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور کی روح مبارک میری طرف متوجہ ہوئی۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آج بھی اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی عرض کرتا ہے نا تو آمینہ کے لال کی روح مبارک متوجہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، غلامان مصطفیٰ۔ مجھے آج بھی حضور کی روح مبارک سے استغاثہ کیا جائے تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے فریاد کی نا، فریاد کی۔ کیا کیا؟ آپ میرے خیال میں زیادہ ہی تھکے ہوئے ہیں صاحب۔ نہیں، آپ کو نہیں تکلیف دیتا، میں ہی بولتا رہتا ہوں، صرف وہ سمجھانے کے لیے ذرا بلاتا ہوں۔ کیا کیا نبی پاک؟ آواز نہیں آئی؟ تو پھر ہمارا عقیدہ وہ ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب کا عقیدہ ہے۔ وہ تمہاری سند میں جس محدث کا نام لکھا ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ ہے۔ سند میں نام ان کا استعمال کرتے ہو، کاش ان کا عقیدہ بھی اپنایا ہوگا۔ یا تو حجرے سے وہ سند اتار کے لپیٹ کے بکسے میں رکھ دو۔ اگر رکھی ہے تو میں یار کچھ نہیں تمہیں کہتا، صرف تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کا عقیدہ تو دیکھ، جن کے نام کی سند حدیث ہے تیرے پاس، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ بریلی کے تاجدار نے بیان کیا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو۔ مرحبا 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 شاہ ولی اللہ صاحب نے مرحبا۔ کو سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں؟ بھائی ان کے تمام مولویوں کی سندوں میں شاہ ولی اللہ صاحب کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، تو حضور جیسے ہی میں نے فریاد کی، میرے آقا کی روح مبارک میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے عالم مراقبہ میں اور عالم مشاہدہ میں مجھے اس نبوت کی کیفیت اور نور محمدیہ کی اس کیفیت جو تخلیق آدم سے پہلے تھی، مجھے اس کا نظارہ کرا دیا گیا۔ میں نے مراقبے میں اور مراقبے میں ایسا مشاہدہ ہوا، میں نے نور محمدیہ کی کیفیت کو میں نے دیکھ لیا۔ اور کیا دیکھا؟ کس کیفیت میں دیکھا؟ تفہیمات الہیہ میں حوالہ انڈر لائن ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بے نیاز رب نے نبی آخر الزمان کے نور مبارک کو تخلیق فرما کر اپنی آغوش رحمت میں رکھا، اپنی آغوش رحمت میں رکھا۔ پوری کائنات سے پہلے خلقت نور محمدیہ اور تخلیق نور محمدیہ ساری کائنات سے پہلے، اور جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو پھر پوری کائنات محبوب کی خاطر بنائی نا۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری کائنات رب نے میرے نور سے بنائی۔ اور جب تخلیق آدم کا مرحلہ آیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور ان میں روح پھونکی گئی، پھر اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کے نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا
تو پھر تخلیق نور محمدیہ پوری کائنات سے اول ہے۔ جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا رب ذوالجلال نے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو بے نیاز رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل لقی علیہ الرحمن نے بھی اسے نقل کیا۔ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور جب آیا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اس نور کا مجھے بھی مشاہدہ کرا دے، میں بھی اس نور کی زیارت کا دیدار کا متمنی ہوں۔ امام اسماعیل لقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ حضور کا نور مبارک پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں رکھا گیا تو آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے حضور کے نور کو جب دیکھا، زیارت کی تو رہا نہ گیا، دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ مس کر لیا۔ انگوٹھوں کو کیوں چوما؟ دونوں انگوٹھوں میں کیا تھا؟ نبی آخر الزمان کا نور مبارک، بوسہ لیا۔ تو حوالے یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تھانوی صاحب کا ایک حوالہ سنانے لگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ جو انگوٹھے چومتی ہیں نا سرکار کا نام سن کے، کتاب کا نام بتا دوں، بوادر النوادر۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کا ثواب تو نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا لیکن آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو پترو تسی اکھاں بچان واسطے چوم لیا کرو، ہم تو ثواب کے لیے بھی چومتے ہیں اور آنکھیں بچانے کے لیے بھی۔ چلو اگر ہم تمہاری رعایت کرتے ہیں، تمہیں اگر کہتے ہو کہ ثواب نہیں ملتا، چلو اکھاں بچان واسطے ہی چوم لیا کرو۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے بوادر النوادر کہ اس کا ثواب تو کوئی نہیں لیکن آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ میں کہا چلو اکھاں تے بچاؤ نا پھر۔ اب اندازہ فرماؤ کہ جب نور محمدیہ کو چوما نا حضرت آدم علیہ السلام تو ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ انوار الساطعہ کتاب کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور صحابہ کا بھرا مجمع ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، اس کے بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو تصنیف فرمائی نا تقبیل الابہامین کہ حضور کا نام مبارک سن کر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ مس کرنا، اس کتاب کو جدید انداز میں چھاپا گیا ہے۔ اب کتاب کا ٹائٹل چونکہ عربی میں نام تھا نا تو انہوں نے اس لیے یہ عنوان اردو میں لکھا تاکہ کتاب زیادہ نکلے۔ اب کتاب کا نام ہے انگوٹھے چومیے، انگوٹھے، وہ عربی کا ترجمہ سمجھنے ہو گیا۔ اس میں بہت سی اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے ہیں مگر میں ایک ہی دلیل عرض کرتا ہوں، وقت اتنا ہی ہے۔ اذان ہوئی نا، سیدنا بلال نے اذان پڑھی تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ جب سرکار کا اسم مبارک آیا نا اذان میں تو سیدنا صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ مس کر لیا۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا ہے میرے جان نثارو فداکارو وفا شعارو، تم نے ابھی دیکھا کہ اذان میں میرا نام سن کر ابو بکر نے کیا عمل کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھا۔ کیا آپ کا اسم مقدس آیا؟ تو ابو بکر نے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ مس کر لیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا آج کے بعد جس نے اذان میں میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے مس کیے نا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے لیتا۔ بھائی جھگڑا نہ کرو، میں کہتا ہوں تم نہیں چومتے تو نہ چومو، میرا مسلک سن لو پہلے۔ جو چومے اسے ہم استحسان کی نظر سے دیکھتے ہیں، مستحسن ہے، مستحب ہے،
اس میں حضور کی تعظیم ہے، لہذا وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ اور جو نہیں چومتا اس کو ہم کہیں گے نہیں کہ چومو، جو نہیں چومتا اس کو نہیں کہیں گے اور تو کیوں نہیں چومتا، چوم، ہم نہیں کہیں گے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے نا، جس کے نصیب میں ہے وہ چومے گا بھائی۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ یہ نہ کہا کرو یار تو انگوٹھے نہیں چومتا، چومیا کر، نہیں، میرا مسلک یہ ہے، یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ جو چوم لے گا وہ بڑا ہی اچھا پیارا لگے گا، اور جو نہیں چومتا ہمیں اس کو اصرار نہیں کریں گے کہ تم چومو، نہیں چومتا تو نہ چومو۔ اب سنیے کہ آدم علیہ السلام نے نور محمدیہ کی جب زیارت کی تو چوم کر اپنی آنکھوں پہ دونوں انگوٹھے مس کر دیے۔ آپ کو اپنے مسلک کا یار پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بار بار یہ کیوں اصرار کرتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے مسلک اور عقیدے کی باتیں سیکھو یار، پھر ہمیں آ کے پوچھتے ہو نعیمی صاحب کو جی یہ کتنے لکھے ہے، جی کتنے لکھے ہے۔ یہ مسئلے یاد کرو۔ اب جب نور محمدیہ چوما اور بوسہ لیا حضرت ابوبکر نے، اور نور کی امانت جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ اب اس نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا۔ یہ نور کا سفر اگر آپ نے سمجھ لیا کہ ربیع الاول کی 12 کو ہمارے آقا پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی، میرے نبی پاک کا میلاد ہوا، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو شہر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی آغوش میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا، اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ، نہ صفت نبوت کا ذکر ہے اس آیت میں، نہ صفت رسالت کا ہے، کسی اور صفت کا ذکر نہیں ہے، صفت نورانیت کا ذکر ہے، کیونکہ آیا جو نور ہے، آنے والا نور ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس نور کے سفر پر کچھ گفتگو کروں، میں چاہوں گا کہ حضور کی والدہ ماجدہ کا قول مبارک، یہ آپ مولد العروس محدث ابن جوزی کے اٹھا لیجئے، امام جلال الدین سیوطی کی حسن المقصد اٹھا لیجئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی آپ ما ثبت من السنہ اٹھا لیجئے، اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی کی الشمامۃ العنبریہ اٹھا لیجئے، سب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا، فرماتی ہیں عورتوں کو ولادت کے وقت جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے ان میں سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، مجھے درد ذہ تک نہیں ہوا، میں نے دیکھا خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، مجھ سے نور کا ظہور ہوا اور مشرق سے مغرب تک پوری کائنات منور ہو گئی، رأیت مشارقہا و مغاربہا، فرماتی ہیں میں نے مشرق کے کنارے بھی دیکھ لیے، مغرب کے کنارے بھی دیکھ لیے۔ تین باتیں خدا کے لیے سیکھو یار، سمجھو۔ قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ، یہ کیڑے سپارے بچے؟ 6ویں سپارے، یہ میلاد نور دے عنوان نال بیان ہوا ہے، دوسری شہادت نبی پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 حدیثاں سنائیاں نے، چلو ایک تے یاد رکھو نا یار سجنہ، ایک حدیث یاد کر لے، اولو 4 لفظ نے یار، اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو تخلیق کیا، جو بنایا، وہ کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا نوری، دنیا والوں وہ تو میرا نور ہے۔
قرآن کی گواہی، حدیث کی گواہی اور سرکار کی والدہ مائدہ کی گواہی، خارج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، مجھ سے نور کا ظہور ہوا، میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل چمکتے دیکھ لی۔ اس لیے نور کے عنوان سے حضور کا میلاد قرآن شریف میں بیان کیا گیا۔ اب نور کا سفر حضرت آدم سے یہ نور چلا، حضرت شیش کے پاس آیا، وہاں نسل در نسل، پشت در پشت یہ نور منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اس کو کئی عنوان دیے جا سکتے ہیں، خلقت محمدی سے ولادت محمدی تک، تخلیق نور مصطفیٰ سے میلاد مصطفیٰ تک، کئی عنوان ہیں۔ یہ نور کا سفر ہے، میرے لفظوں پہ غور کرو، یہ نور کا سفر ہے، وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، اسی نور کا اس ربیع الاول کے مہینے میں ظہور ہوا تھا۔ تو یہ نور کا سفر مقدس لوگوں، مردوں، عورتوں میں میرے نبی پاک کا نور منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ میں اس بحث میں پڑ گیا تو بات دور چلی جائے گی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا، فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اسجدوا لآدم، میں نے مفسرین کو چھیڑا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، نور محمدیہ کے جلوے، تمام انبیاء، وہ مقدس لوگ جن کے پاس نور کی امانت رہی، وہ پاک باز اور مقدس خواتین جن کے پاس نور محمدیہ امانت رہا، حضرت آدم سے لے کر حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس کے پاس نور محمدیہ امانت رہا، انہوں نے نور محمدیہ کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نور محمدیہ کے جلوے ظہور پذیر ہوتے رہے۔ حضرت آدم سے یہ نور حضرت عبداللہ تک آیا، حضرت حوا سے حضرت آمنہ تک آیا۔ اب بخاری کی حدیث ہے، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، من اصلاب الطاہرین مذکر ہے، طاہرات مؤنث ہے، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ مراد کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم و مطلب و معنی یہ ہے کہ میرا نور مبارک جن مردوں کے پاس امانت رہا وہ مرد بھی پاک تھے، جن عورتوں کے پاس میرا نور امانت رہا وہ عورتیں بھی پاک تھی۔ تمام اب فیصلہ کن بات سنو، تفسیر ابن عباس سے لے کر، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پہلی قرآن مجید کی تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن عباس سے لے کر امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور تک، اور تفسیر در منصور سے لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مظہری تک، جس تفسیر کو بھی اٹھاؤ کعبے کے رب کی قسم ہے، ہر مفسر نے لکھا ہے کہ اس آیت میں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد محمد عربی کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اللہ کے نور سے ساری کائنات، اگر حضور کا نور کائنات سے نکال لیا جائے تو سب نور ختم ہو جائیں۔ حضور کے نور کو اگر کائنات سے الگ کرو گے،
کعبے کے رب کی قسم ہے سب نور بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نور محمدیہ ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور اسی نور محمدیہ کے جلوے آج پوری کائنات میں نظر آ رہے ہیں۔ سب نور بے نور ہو جائے۔ وہ مجھے شیر کم ہی آتے ہیں، پتہ نہیں، میں کوشش بھی کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتے۔ سارے نور ایسے دے نوروں، میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، انہوں نے بھی تبصرہ کیا۔ ہاں جی پورا شیر پڑھو، سارے نور، ہاں ماشاءاللہ، واہ ماشاءاللہ، سارا نور اسے دے۔ ہن سمجھ آئی قرآن بھی نور دن، قرآن حدیث میں سناواں گا تو شیر بابا جی سنانا۔ اور میں نو شیر نہیں آندے، میں بابا جی نو رکھیا ہے شیر نہیں۔ وہ ایک عادت ہوگی، میں جدو کالج پڑھدا سا وہ ایک ساڈا ایک ٹیچر سی پروفیسر، وہ منہم سی منہم، وہ سن کے نا وہ طبیعت تے اثر ہو گیا، وہ کچھ چیزاں دا وہ اجے تک اثر ہے۔ مینوں آندا سی یہ بریلوی صرف شعر ہی پڑھ سکدے نے، یہ صرف شعر ہی پڑھ سکدے نے، انہاں نوں قرآن حدیث آوندا ہی نہیں۔ میں اس دن تو پھر وہ پکا ارادہ کیتا ہے پھر روز قرآن حدیث ہی پڑھنا۔ میں کوئی یہ نہ آکھے بھی شعر سنایا، شعر سنان واسطے اور تھوڑے مولوی نے جنہوں تسی 40,000 دیندے ہو تو آندے بڑا مزہ آیا بھائی۔ میں انہوں نے پوچھا کہ تسی اتنے پیسے لیندے ہو کیوں؟ وہ آندا تسی سناندے ہو قرآن حدیث تے سانو لوگ بناندے نے سواد واسطے تے مزے واسطے، میں مزے دے ہی تے 40,000 لینا۔ نہیں جی وہ تے نور المصطفیٰ تے ہوڑی ہوڑی بولدا ہے، وہ بڑا کن تے ہاتھ رکھ کے جڑے وہ پڑھدا ہے نا شیر تے بلے 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 40,000 50,000 60,000 دے کے وہ جی وہ آندا جی یہ مزہ ہوندا ہے نا تے میں مزے دے پیسے لینا۔ ہن سمجھ آئی جی سارے نور اسے دے نور کا سفر پاک سلموں پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے میرے آقا تشریف لائے تو قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد تمام تفسیروں کا حوالہ میں نے بتا دیا کہ نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی نورانیت کے جلوے پھر کائنات نے دیکھے۔ سرکار کی والدہ نے فرمایا نا خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، نوری کا ظہور ہوا ہے نا، نور کا ظہور ہوا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار بھی بولا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور اعلیٰ اس کا ایک شعر ذرا غور سے سن لیں، میری پوری تقریر جو ہے نا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بریلی کے احمد رضا نے کیا کہا ہے۔ کہتے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ لو اگلا شعر کا مصرع جو ہے نا اس میں سارا خلاصہ ہے میری تقریر کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں نبی پاک کا میلاد نور کے عنوان سے بیان کیا۔ کیوں؟ ساڈا عقیدہ ہے تو ہے عین نور، تیرا سب، آواز نہیں ہے، تیرا سب۔ عجب تماشا ہے یار، تو حضور کو نور نہیں مانتے۔ حضرت عثمان غنی کا جب دن آتا ہے نا تو یہ فیصل آبادی جو ہے جوین کاسڑی وہ بڑا زور لگا کر کہتا تھا ذی النورین ذی النورین عثمان ذی النورین۔
میں نے گھنٹہ کر ایک دفعہ محدث اعظم علیہ رحمہ کے مزار پہ گیا تو میں گاڑی پہ واپس آ رہا تھا تو جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں تقریر کر رہا تھا زور زور سے عثمان ذی النورین عثمان ذی النورین عثمان ذی النورین. میں نے کہا واہ بھائی واہ, حضرت عثمان کو کہتے ہیں دو نوروں والے. دو, میں نے کہا یہ دو نور سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں, اس لیے ان کا لقب ہو گیا دو نوروں والے. میں نے کہا جب تماشا ہے کہ باپ کو نور نہیں مانتے, بیٹیوں کو نور مانتے ہیں. اور یا رسول اللہ کہنے والے عیدگاہ والی مسجد والوں کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے, جو حدیث کا عقیدہ ہے. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو قرآن حدیث کا عقیدہ ہے. تمام بد مذہب جب حضرت عثمان کا نام آئے گا کہیں گے عثمان غنی ذی النورین, دو نوروں والے. میں نے کہا جب تماشا ہے, حضور کو نور نہیں مانتے, بیٹیوں کو نور مانتے. اور پھر اگر ماننے پہ آئیں تو پھر کہتے ہیں, میں مکہ شریف گیا پہلی مرتبہ 94 میں 94 میں, رمضان شریف کا مہینہ تھا, وہاں شاہ کوٹ کا ایک ٹکر گیا مجھے منہم, اور مجھے کہتا ہے تسی گئے نہیں, میں چلنا زیارتاں تھے, میں چلنا. میں کہ کیڑی زیارت کرن جا؟ آندہ ہے جبل نور. جبل, میں او دی باں پڑھ لی. میں کہ کی آخ دے پہ ہو؟ آندہ نہیں او پہاڑ نہیں, او دا نا ہے جبل نور والا پہاڑ. میں کہ نبی پاک نو نور نہیں من دے تے پہاڑ نو نور من لے. دو مت ماری ہے نا دی جبل نور, اے جبل نور. کوئی بد عقیدہ بد مذہب آئے نا, ساڑھے دو بھائی جا رہے ہیں, کل ابھرے تھے, میں نے چٹ ملی جامع مسجد عیدگاہ کے خادم محمد سعید صاحب اور مسجد حاضہ کے صدر جناب الحاج عبد الجبار صاحب کل یہ عمرہ شریف اور زیارت روضہ رسول کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. دعا کریں ہمارے ان دینی بھائیوں کا سفر خیر سے ہو, خیر و عافیت سے مناسک ادا کریں, خیر و عافیت سے اہل و عیال میں واپسی ہو. اللہ ان کا سفر ان کے لیے آسان فرمائے. یہ جب زیارتیں کرنے جائیں گے تو ٹیکسی والے کو کیا کہیں گے؟ جبل نور. ہم نے جبل نور جانا ہے. میں نے کہا یار عجب تماشا ہے, حضور کو تو نور نہیں مانتا اور پہاڑ کو نور کہتے ہیں. اس کا نام ہے جبل نور. میں نے کہا یہ چمکتا ہے کیا؟ یہ چمکتا ہے؟ کہتا نہیں اس کا نام ہے جبل نور. میں نے کہا قرآن میں نبی پاک کا نام نور ہے, تو مانتا ہے پہاڑ کو نور, ہم قرآن میں نبی پاک کو نور رب نے فرمایا اس لیے ہم نبی پاک کو نور مانتے ہیں. تو حضور کی نورانیت کی جہت کیا ہے؟ پیدا ہوئے, میلاد ہوا نا, پوری کائنات جگمگ کرنے لگی نا. اور میلاد شریف یہی تو میلاد ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فلما وضعتہ, جب میں نے جنم دیا میرا چاند جب دنیا میں جلوہ گر ہوا, مطیبا مدحونا مقحولا مقصولا مطیبا مختونا ساجدا للہ عز و جل. سیدہ آمنہ کے یہ لفظ ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں. فلما وضعتہ فرماتی جب میں نے جنم دیا, غسل دینے کے لیے ارادہ کیا نا تو غیب سے آواز آئی صفیہ یہ کوئی عام بچہ ہے جس کو غسل دینا ہے, یہ تو طیب ہیں, یہ تو طاہر ہیں, یہ تو مطہر ہیں, یہ تو پوری کائنات ان کے دم قدم سے پاک ہو رہی ہے, ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ نعیمی صاحب قبلہ نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہوگی. سرکار نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, پوری روئے زمین میرا میلاد ہوا, میرے قدم خدا کی زمین پہ لگے. رب ذوالجلال نے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی کر دیا. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. پہلی امتوں میں
ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے عبادت خانے جانا پڑتا تھا۔ حضور کی امت میں پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اب مرضی آئے فصلوں میں نماز پڑھ، مرضی آئے دفتر میں پڑھ، گھر میں پڑھ، دکان پہ پڑھ۔ جعلت لی الارض مسجدا مطہورا، پوری روئے زمین مسجد بھی بن گئی، جہاں دل چاہے نماز پڑھ۔ کیوں؟ حضور کے میلاد کے صدقے روئے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ آواز آئی صفیہ، یہ عام بچہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو طیب پیدا ہوئے ہیں، یہ تو طاہر پیدا ہوئے ہیں، یہ تو مطہر پیدا ہوئے۔ اسی لیے ہمارے میٹھے 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 اسلامی بھائی اور میٹھے میٹھے مدنی مننے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ طیب کی آمد، طاہر کی آمد، مطہر کی آمد۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، روئے زمین مسجد بھی بن گئی، پاک بھی بن گئی، کیونکہ آنے والا طیب پیدا ہوا ہے، طاہر پیدا ہوا ہے، مطہر پیدا ہوا ہے۔ کیسے طیب ہیں؟ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں غسل فرما کے سرکار آئے مطیباً، جیسے ہی آمنہ کے لال کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آپ کا ظہور ہوا، فرماتی ہیں خوشبوئیں بکھر گئیں، فضائیں مہک اٹھیں، اور جدھر توجہ کی جاتی تھی فضائیں معمبر تھی، معطر تھی، مطہر تھی، خوشبوؤں کے حلے آنے لگے۔ حضرت صفیہ، یہ ولادت کے وقت کی جو دائیاں ہیں نا، وہ حضور کی سکی پھوپھی جان ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ فرماتی ہیں میں پانی گرم کرنے کے لیے گئی کہ بچہ پیدا ہو تو نہلایا جاتا ہے، جیسے ہی پانی گرم کر کے میں اٹھا کے لا رہی تھی، برتن میرے ہاتھ سے نیچے گرا اور پانی سارا گر گیا۔ میں نے کہا یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے، پانی گرم کیتا سی نہان واسطے سارا ہی ڈل گیا ہے، یہ نیک شگونی۔ فرماتی ہیں میں ابھی سوچ ہی رہی تھی تو آواز آئی صفیہ یہ تو غسل فرما کے آئے ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتی ہیں میں حضور دا جسد مبارک ویکھیا نا تو انج لگا جے میں سونا محمد پاک ہونی غسل کر کے تشریف لے آئے۔ دوستہ نے کہا جی میلاد شریف ضرور سنانا، میں کہ سنا دینا، ایدہ نام میلاد ہے۔ اچھا یہ دے وچ کو غلط گل کیڑی؟ پہلے سنو میلاد، جنہاں لوگاں شور پایا ہے میلاد شریف دے خلاف، ڈنڈ پائی، پھر سجنا سوچ ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچ، یہ دے وچ غلط گل کیڑی ہے؟ تینوں تکلیف ہے، کس گل دی تکلیف ہوئی ہے؟ سن نہ ذرا، اے میلاد مقصولاً غسل فرما کے آئے تو فرما دیا بچہ پیدا ہوئے تو دائیاں آندیاں نے لیاؤ نہیں، تیل بھی لیاؤ، کنگا بھی لیاؤ، واڑاں میں تیل بھی لانا تے کنگی بھی کرنی۔ تو فرما دیا نے میں ویکھیا سونے نبی پاک پیدا ہوئے نا تو سرکار دے بال مبارک وچ تیل بھی لگا ہے تے کنگی بھی ہوئی ہے۔ مدحونن دا ایمان ہے، تیل بھی لگا تے کنگی بھی ہوئی ہے۔ مقحولن، بچہ پیدا ہوئے دائیاں آندیاں نے لیاؤ نہیں، سرما پائیے۔ حضرت صفیہ فرمانیاں میں ویکھیا سونے پیدا ہوئے تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری ہے۔ اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اشمامۃ النمبریہ میں مولد خیر البریہ لکھے سرمگی چشم، سرمگی چشم، انہاں لکھے حضور دیاں اکھاں مبارکاں تے حضور دی چشمان مبارک سرمگی سن، سرمگی سن، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری لگی، والا بھی تیل لگا ہے، کنگی ہوئی ہے، سرما اکھاں وچ لگا ہے، غسل فرما کے آئے تے دائیاں نے لیاؤ نہیں دا ناڑو کٹھیے بچہ پیدا ہوا ہے۔ مولد العروس پڑھ ابن جوزی کی، حسن المقصد پڑھ امام سیوطی کی، شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی ما ثبت من السنہ پڑھ ذرا، تیریاں اکھاں کھلن، تینوں بھی ہوا لگے کوئی نبی پاک دے دین دی تے محبت دی تینوں ہوا لگے۔ سرکار دی پھپھی صاحبہ فرماندیاں نے جدو ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا اساں ویکھیا نبی پاک دی ناف ہے ہی نہیں، ناف بریدہ
شمامت الانبریاء وچ اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھے حضور دی ناپ مبارک بریدہ ناپ دا نام و نشان نہیں سی کیوں اس ناپ دے اندر ذریعے ماں دے شکم وچ بچے دی غذا ہوندی ہے رب نے خدا جانے مدینے والے آقا دی غذا دا کی انتظام کیتا سی ناپ بریدہ مختونن سرکار مختون تشریف لے آئے مطیبن خوشبودار جسم لے کے آئے ساجدن للہ عز و جل انہیں ساریاں کتاباں نو کھنگال تے پڑھ او دے بھی لکھے ساڑھے نبی پاک پیدا ہوئے تے سونے نبی پاک مدینے والے لجپال میلاد والے آقا نے پیدا ہوں دی رب نو سجدہ کیتا ہے جی اسی بھی مسلمان ہونے ہیں کلمہ پڑھے ایسا تو کھے کلمہ پڑھے 40 سال تک تو آنا ہے حضور نو پتہ ہی نہیں لگا میں نبی ہیں کہ نہیں 40 سال دی عمر بھی نبی بنے اور میرے آقا تے پیدا ہوں دی رب نو سجدہ بھی کر دینے تے سرکار دی پھوپھی صاحبہ فرمانیاں نے میں دیکھیا لب مبارک حرکت کر رہے سن میں کان لا کے سنیا پیدا ہونے والے محمد پاک پڑھ رہے سن رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت دی مغفرت فرما دے تے امت نبی دی ہوندی امت نبی دی ہوندی ہے نبی دی پھر شرم کر میرے نبی پاک تے پیدا ہوندی بخشش دی امتیاں دعا منگدے نے لہذا پتہ لگا نبی ہوندہ ہی پیدائشی نبی ہے رب چاہے تے 40 سال دی عمر چ اعلان کرائے چاہے تے پیدا ہوندی ہی اعلان کرا دے رب چاہے تے 40 سال دی عمر وچ اعلان کروائے چاہے تے پیدا ہوندی اعلان کرا دے پڑھ قرآن وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد او قرآن پڑھ قرآن وچ حضرت عیسیٰ دا میلاد پڑھ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا تے قوم نے آکھیا مریم شادی تیری نہیں ہوئی ہے بچہ کتھوں لے آئی ہیں آپ نے فرمایا مینوں نہ پوچھو اس بچے نو پوچھو انہوں نے کہا دس نالے جرم کیتا نالے سانو مذاق کرنی بچہ بھی جواب دے سکتا ہے لو سنو قرآن آخدا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرت عیسیٰ والے مریم نے اشارہ کر کے فرمایا انہاں دا منہ پن جواب دے انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری بھی جیسے آیت تحت لکھے نبی پاک سرور کونین دا میلاد ذرا سن تے سمجھ اگر حضرت عیسیٰ دا میلاد قرآن میں بیان کیتا گیا ہے کہ کس شان نال بیان ہوئے صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دینے حضور عیسیٰ علیہ السلام کھبا گوڑا موندہ مارے سجا گوڑا کھڑا کیتا اے ہتھیلی زمین تے لائیے تے ننی جی انگلی آپ نے اٹھا کے آسمان وال نظر کر کے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا جدو حضرت مریم نے آکھیا نا پترا انہوں جواب دے انہوں جواب دے تے حضرت عیسیٰ بولن لگ پے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ دی عبادت کرنے والا میں کتاب لے کے آیا نبی بن کے آیا میں کتاب لے کے آیا نبی عیسیٰ علیہ السلام تے پیدا ہوں دیا اندر میں نبی بن گیا تینوں شرم نہیں آؤں دی تو کھے کلمہ پڑھے اور 40 سال تک حضور نو پتہ ہی نہیں لگا کیا کہنے بابا کیا کہنے سبحان اللہ سلامت رہے حضور تو فرماتے ہیں رب حبلی تو امت کی نہیں ہوں دی تو حضور تے فرما رہے ہیں رب حبلی امت مولانا جمیل الرحمن اعلی حضرت دے مرید و خلیفہ وہ کہندے نے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حضور تے پیدا ہی رب حبلی امتی کہنے ہوئے نے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام ساجدن للہ عز وجل اب بچہ جمعے نا نبی بھی ہم بھی بندے نبی بھی بندہ
تیرے وال بال جمے نا بہادر زمین اتے عمران خان گیند دی طرح لڑکدا چلا جائے گا بچہ تے سرکار تے پیدا ہوندی ساجدن للہ عز وجل پیدا ہوندی سرکار رب نو سجدہ کر رہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوندی کھبا گوڈا موندا مارے سجا گوڈا کھڑا کیتا ہے اے ہتھیلی زمین تے ٹکائی پڑھ قاضی ثناءاللہ نے تفسیر مدری وچ لکھیا ہے نہ لکھیا ہوئے تو جو صدا تجویز کرے میں قبول کراں گا تے جے لکھیا تے پھر من جے عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے تے میلاد والے آقا دا مقام کی ہوئے گا پھر یہ نا محفل کران والے ہیں بڑی ڈاڈی فرمائش پائی چلو پوری کر دینے ہیں یہ نہ کہ جی مسجد عمر جڑا بیان کیتا جی میں کہ میں رٹ کے کدی تقریر نہیں کیتی میں نو یاد ہی نہیں میں اتھے کی بیان کیتا ہے میں نو آندے نے جو تقریر سناؤ میں کہ میں وہ نہیں تو مقرر نہیں میں نو یاد بھی نہیں پتہ نہیں کی بیان کیتا پر اے میں اپنے ذوق دی کرنا ساریاں تقریراں سن لو جنیاں سنیاں میں کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں رکھی بٹن دبائیے تو ہی چل پوے میں تے جدو بہنا میں نا یا اللہ جو تو زبان چو کہلوانا ہے نا تے اپنی شان دے لائق توفیق دے آج تیرے محبوب دا ذکر کرنا ہے تے جو رب پسند فرماندہ ہے تے وہ بیان ہو جاندہ ہے یہ میلاد شریف کوئی معمولی موضوع ہے میں دیکھیا بڑے بڑے خطیبانوں بلاندے لوگ میلاد نہیں بیان موضوع تے نہیں بول دے کوئی بھی پھر میں نو شکوہ کر دیں میں کہ آپ ہی بلایا جی میں نو کیوں آن دے ہو 40,000 آپ پر ہے تو پوچھو بلا کے نہیں جی وہ موضوع تے نہیں بولے جی میں کہ پھر میرا تے قصور کوئی نہیں تو آپ ہی آنا سبھی ہونا پر ٹائم لینا لیں جا کے ٹائم سواد لے لے میلاد شریف بڑا پیارا موضوع ہے سرکار یار یہ تے موضوع اتنا وقی مضمون ہے کہ یہ تے بیان کر دے جاؤ تے دریچے کھل دے جاندے نا میں جامع الموجزات علامہ رحابی رحمت اللہ علیہ دی مصر دی چھپی کتاب عربی دی میرے والد صاحب دی لائبریری چ موجود ہے وہ دا ترجمہ چھپ گیا اردو وچ صاحبزادہ اطوال مصطفیٰ جمیل صاحب کوٹی لوہارا والے انہوں دا اردو وچ ترجمہ ٹرانسلیشن کیتی وہ چھپ گیا فرید بک سٹال لاہور اردو بازار والے چھاپے ہو او دے وچ اردو دی کتاب جڑے ترجمہ او دے کٹ کے ویکھ لے لکھیا میں تینوں عربی عبارت سنان لگا حضور دے دادا جان سیدنا عبد المطلب انہاں آکھیا بھی جس ویلے حضرت آمنہ دا وضع حمل دا وقت قریب آیا نا پیدائش دا میلاد دا وقت نبی پاک دے میلاد تے آپ نے فرمایا کہ میرا پتر عبداللہ فوت ہو گیا ہے تے ہن دادا میں تے میں ہی چاہ پوترے دے پورے کرنے نا تے دل وچ ارادہ کیتا میں کعبے دا جا کے طواف کرنا تے نالے دعاواں منگنا بے خیر دا ویڑا آوے فرماندے نے میں طواف کعبہ کیتا نا تے فارغ ہویا جس ویلے تے دڑل دی آواز آئی میں ویکھیا کعبے دے اندر 360 بت جڑے پے سن سارے دے سارے منہ پر نے زمین اتے ڈگ پے بت سارے ڈگ پے تے حضور دے دادا پاک فرماندن میں ویکھیا کعبہ مقام ابراہیم وال چک رہا ہے تے مقام ابراہیم دی سید وچ حضرت آمنہ پاک دا گھر مبارک ہے بیت آمنہ کعبہ چکے سلامی دے رہے ہیں بت ڈگ پے نے تے حضور دے دادا پاک فرماندن میں کہ خیر ہوئے لگتا ہے کوئی انہونا واقعہ ہو گیا ہے بت ڈگ پے نے کعبہ چکے ہے مقام ابراہیم والا تے امام احمد رضا نے ادھر ہی اشارہ کیتا نا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا وہ ڈگ اس واسطے گئے کہ ایک کعبے نو بتاں تو پاک کرنے والا آ گیا ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں جے سوچی پیا بھی کی کو واقعہ ہو گیا لگتا ہے کعبہ چکیا ہے مقام ابراہیم وال بت ڈگ پے نے
تے فرماندے نے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ دی آئی تے مینوں آ کے آخدی سردار جی مبارکہ ہون رب نے پوترا دیتا جے فرماندے نے میں تے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ گئی تے بڑا خوش ہویا کہ رب نے پوترا دیتا ہے. فرماندے نے میں سوچیا بے پتر عبداللہ فوت ہو گئے چاہ میں ہی پورے کرنے نے. میں تیز تیز قدم اٹھا کے کارول گیا نا تے میں ویکھیا میرے گھر دے بوئے گئے کہ چنگا تگڑا گبرو جوان کھلوتا ہے تے خوبصورت. فرماندے نے نہ کدی منڈی وچ ویکھیا نہ بازار وچ نہ گلی وچ نہ محلے وچ نہ شہر وچ. یہ کون ہے جڑا میرے گھر دے بوئے گئے دربان بن کے تے گیٹ کیپر بن کے کھلوتا ہے چوکیدار. یہ پہرے دار کون ہے میرے بوئے گئے. یہ سوچ کے اندر بڑھن لگے نا تو انہیں ہاتھ اگے کر دیتا. وہ جڑا جوان کھلوتا سی نا گبرو انہیں کہ نا جی نا اندر جان دی اجازت نہیں ہوتے پیچھے ہٹ کے کھلو جو آرام نال. انہیں کہ لے دس بھائی گھر میرا ہے پوترا میرا ہے نو میری ہے تو میرے گھر ہی جان تو ڈکنا ہے. انہیں سوچیا میں انہوں تعارف نہ کراؤں اپنا. سرکاری جائیے نا اداریاں بھی تو باہر گیٹ اگے لکھے ہوندے شناخت کرائیں لکھے ہوندے نا. اب بول دے تین جو جو جان ساتھ ساتھی نہیں توڑے وہ تھکنا میں نو چاہیے دا یار تھوڑ جتھے نعرے مارنے اتھے مار دے نہیں تسی انجے جے میں بالکل ہی تھکے ہو سارا دن دکان تے بہ بہ کے تساں ہن سو جانا جا کے نیمی صاحب نو پوچھو کی بیت دی تساں سو جانا تو میرا سفر شروع ہونا ہے تو میں سرگی گھر پہنچنا ہے کدی جاندے نو دن چڑھے ہوندا ہے ساری رات جلسیاں وچ تسی سو جاندے ہو نیندر پوری ہو جاندی اسی گھر پڑھنے. دھیان نال بیدار ہو کے سنو یار حضور دی محبت دی گل آوے تے سنی دا تے کلیجہ ٹھر جاندا ہے. چہرے مرجا کے نہ بیاہ کرو میلاد دی محفل وچ جے آؤ نا چہرے تے خوشی ہونی چاہیے یار. پتہ لگے سونے نبی پاک دے میلاد وچ آئے سانو آدھے چومو تے جدوں اسی سنائیے گل تے کوئی چوم ہی نہیں تسی اور جومو نہ تھاندا اور جومو وہ ساڈی گل تے بھی چوم یار دیوانو جومو کیوں سرکار دی محبت دی گل آوے پھر چومنا چاہیے نا لو تانوں لطف آئے گا. وہ انہاں کہ میں شناخت نہ کراواں دفتراں تے لکھیا ہوندا ہے شناخت کرائیں وہ جناب دا اسم گرامی کتوں تشریف لے آئے ہو فون نمبر لکھاؤ شناختی کارڈ ہے جی شناخت کراؤ شناخت. انہاں کہ میرے گھر نو میری پوترا میرا میرے گھر جان تو ڈکدا ہے گیٹ کیپر میں انہوں تعارف نہ کراواں اپنا. لو عربی وچوں نہ تعارف کرایا انہوں فرمایا انا جد والدی جد دادے نو آخ دیں انا جد والدی. انہوں کہ او گیٹ کیپرا تو جاندا نہیں اے جڑا بچہ پیدا ہویا نا میں دا دادا لگنا میں دا تھوڑا جے ساتھ دیو میں نو پتہ ہے تھکے ہو تھوڑا جے ساتھ دے کیونکہ گل بڑی مزے دی. انا جدو والدی میں دادا لگنا. اچھا گیٹ کیپر فٹا فٹ بولیا گو فٹ فٹ جواب دیتا. انہیں کہا علیم تو انت جدہ انہیں کہا میں نو پتہ ہے تسی دادے ہو. علیم تو انت جدہ میں جاننا تسی دادے ہو. انہیں کہا عجب تماشا کر میرا نو میری ہے پوترا میرا میں دادا نالے جاننا نالے میرے ہی کر جان تو میں نو ڈکنا میں نے ہی روکنا ہے. جامع المعجزات پڑھ کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جاندی اکھاں وچ نور آ جاندا ہے دل نو سرور آ جاندا ہے. جس ویلے آپ نے فرمایا نا تو وہ آندا ہے علیم تو انت جدہ میں نو پتہ ہے تسی دادے ہو. انہاں کہا من انتا تو کون ہے. انہیں پتہ کیا کہ انہیں کہا انا جبرائیل انا جبرائیل. انہوں نے کہا میں جبریل ہوں. لو جی جبریل نوری مخلوق ہے بشر ہے یا نور ہے. فرشتے نوری مخلوق ہے کہ نہیں
وہ تے منڈے دی شکل وچ آیا جوان بن کے کھلوتا ہے یہ حضرت مریم کو بھی آیا سی ایک باری کون جبریل آئے نا علیہ السلام یہ رسول نے فرشتیاں دے آئے نا جس ویلے تو قرآن سنو ذرا قرآن آخدہ فتمثل لها بشرا سویا کدی لبادہ نوری مخلوق ہو کے جبریل کدی لبادہ بشریت مریم کو آؤں تے کدی محمد پاک دے میلاد ہوتے مصطفیٰ دے بوئے دا چوکیدار بن کے آؤں او کی مقام ہوئے گا میلاد والے آقا دا جنہ دے دروازے تے دربان تے گیٹ کی پر تے چوکیدار جبریل آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اے سید الملائکہ جبرائیل سید الملائکہ اے فرشتیاں دا سردار ہے واہ میرے مدینے والے علاقہ اے جبریل جڑا فرشتیاں دا سردار ہے آج میرے مصطفیٰ دے دروازے ہوتے چوکیدار بڑھ کے کھلوتا ہے بڑا ایک خبیث بقدہ انٹرنیٹ سے ہوندے جبریل حضور دا استاد ہے میں نے ایک بندے نے آکھا جی اے دیکھو ایک ہی آندہ پھر بڑا بڑا پگڑا بنے ہونے وہ آندہ جی یہ تے جبریل حضور دا استاد ہے میں کہے یہ تے کدی میراج دی راتی تلوے چومدہ ہے کدی تلوے چومدہ ہے کدی میلاد مصطفیٰ ہوئے تھے میلاد النبی تے دربان بن کے تے چوکیدار بن کے مصطفیٰ دے در تے کھلوتا ہے لو جی اے بڑی مزے دی گالے حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے سنا تھا اپنے بزرگوں سے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جبریل آتا ہے نبیوں کے پاس جے میں جبریل دا نام سنے ہیں نا تو پیچھے ہٹ کے آرام نہ کھلو گئے انہوں نے کہا نا بھائی نا یہ لگتا ہے اتنے کچھ معاملہ آج ہو رہی ہے آج معاملہ کچھ پیچھے ہٹ کے کھلو گئے نا انہوں نے کہا جناب معذرت خان برا نہ منایا جی تاں ڈکے اندر جان تو رب نے میں نو درمان بنا کے کھلے تے چوکیدار تے گیٹ کیپر بنایا آسمانہ تو آئے نے فرشتے او جڑا پیدا ہونے والا ہے نا اس 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار بھی ہے تے 313 رسولان دا امام ہے اے دی زیارت واسطے فرشتے بھی آئے نے تے میلاد مصطفیٰ تے سلامی دین آئے نے یہ آخدہ جی میلاد کتھے لکھے او ظالمہ تو میلاد تے اعتراض کرنے ایتے تے فرشتے میلاد مصطفیٰ تے سلامیہ دین آئے نے یہ فرشتے سلامی دے رہے ہیں فرشتے سلامیاں دے رہے ہیں پھر ناز کر یا رسول اللہ کہنے والے عید کا مسجد میں جمعے تے نمازاں پڑھنے والے تینوں مبارک ہوئے تیرا عقیدہ ہوئے جڑا فرشتیاں دا عقیدہ مصطفیٰ دا میلاد ہویا آسمانہ تو جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ملائکہ فرشتیاں دیا جماعتاں لے کے حضور دے میلاد ہوتے سلامیاں دینا آ رہے ہیں وہ فرشتے سلامیاں دیں دے پھر دن تو ثبوت لبدا پھرنا جا جہنم میں جا تے لب ثبوت لبدا پھر تے فرشتے تے سلامیاں دیں تو لبدا رہے لبدیاں مر جانے تے سنیاں نے یا رسول اللہ کہہ دیاں میلاد منانے رہنے تے مردیاں بھی آخنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ قبر بھی جانے تے جا کے بھی سونے نبی پاک تے درود شریف پڑھنے تو لبدا رہے اساں اتھے بھی درود پڑھنا ہے مردیاں بھی درود پڑھنا ہے قبر بھی درود پڑھنا ہے علامہ الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان آپ فرماندے ہوں سنو ہمیں تم دنیا میں بڑا میٹھا لہجہ سی ہونا دا فرماندے سن تم ہمیں دنیا میں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہے تم ہمیں
دنیا میں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو، ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی پھر پھر اعلیٰ حضرت شیر پڑھتے سن، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر، اے جے قبر بھی چسا نبی پاک تے درود و سلام پڑھنے۔ ہاں قبر بھی چسا نبی پاک تے بریلی تاجدار نے نہیں آکھیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اعلیٰ حضرت آخدے نے میری قبر ذرا قد آدم بنانا ہے، جنہ بندے دا جنے دا قد ہوندہ ہے نا، میری قبر اتنی گہری بنانا۔ تو خادمہ پوچھا حضور ایڈی گہری قبر وہ کدے واسطے؟ فرمایا نہیں، قبر بھی سرکار نے ہونا ہے نا، جلوہ گری ہونی، تو فرشتیاں پوچھنا ہے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، مضارعت کانا آ جائے ماضی استمراری بن دیئے، اونا پوچھنا ہے دس ہون گل کر دنیا میں کی آدھا ہوں دس ہے، اتھے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں سی، اتھے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں سی، ہون گل کر ما کنتا تقولو فی حق حاضر کی آخدہ ہوں دس ہے۔ پھر اس ویلے یہ آکھیں گا ساڑھے برگے انہوں نے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا معاذ اللہ، تے احمد رضا آخدے نے تاں ہی تو ساڑھے دلاں وچ احمد رضا بسدا ہے۔ اوہ احمد رضا تاں ساڑھے دلاں وچ بسدا ہے، آج ساری دنیا وچ اعلیٰ حضرت تاں ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے جڑا کم کر چھڑیا نا وہ کم کیے سانو مدینے والے دا وفادار بنا چھڑیا ہے۔ احمد رضا آخدے نے میں جدو قبر وچ گیا تے فرشتیاں نے آخنا ہے حضور دی زیارت ہونی ہے، تے فرشتہ آخنا ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، رضا دنیا وچینا دے بارے وچ کی آخدہ ہوں دس ہیں؟ تے فرماتے ہیں میں جو آندہ ہوں دس ہوں وہی آخنا ہے نا، میں ہاتھ بن کے کھلو جانا تے میں آخنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تائیں تے آخدے اسا قبر بھی کہ حضور تے درود و سلام پڑھن دیئے تیاریاں کی تھی۔ انہوں نے کہا جی پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، فرشتے آئے نے آسمانہ تو وہ اندر سلامی بھی دے رہے ہیں، نال زیارتاں کر رہے ہیں نبی پاک نے۔ اچھا یہ زیارت دا بھی بڑا مقام ہے، صابری مسجد بھی راتی ایسا ہو سارے تے نہیں سننا، انہوں نے سنا دیں تو تساں سنیا ہے تو یہ نہ آکھیا جی اتھے بھی یہ بیان کیتے، اتھے جڑی اتھے نہیں سن انہاں واسطے بیان کرنا۔ صابری مسجد میں دیکھو نا اے ہن ساڈا عقیدہ وہ جڑا فرشتیاں نال بھی رلدا ہے تے صحابہ نال بھی رلدا ہے، وابی دا عقیدہ اور صحابی دا عقیدہ لو دسو۔ ایک صحابی صحیح بخاری تے مسلم راتی حوالے دسے، ایک بندہ میں نے ٹکریا، وہ میں نے آکھن لگا جی میرے دل میں بڑے ہی سوال سن، اے تسی جڑی تقریر کی تھی نا ساریاں سوالاں دا جواب مل گیا، ساریاں سوالاں دا میرے دل وچ وسوسے سن، تے اب کول بہ کے تے گلاں سن کے نا تے طبیعت تے وسوسے جے پیدا ہوئے سن، پر تہاڈی تقریر راتی سنی ہے سارے وسوسے میرے دور ہو گئے، تو شاید کسی دا وسوسہ دور ہو جائے تو میری نجات ہو جائے۔ میں اس نیت نہ سنان لگا، فرشتے کی کرنا آئے، آواز نہیں آئی یار، فرشتے زیارت کرنا ہے۔ لو دسو یہ آندہ زیارتاں نال کی ہوندہ ہے؟ اے زیارتاں کر دے پھر دے دسو، میں کہ زیارتاں نالی تے کم بندہ ہے، زیارتاں نالی فرشتے زیارتی کرنا آئے سن نا۔ جامع المعجزات دی تو ہمیں عبارت سنائیے، یہ آسمان تو فرشتے آئے نے، نالے تے زیارت کر دے نے نبی پاک دی، نالے سلامی دے رہے ہیں، سلامی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ حفیظ جلندری جنہ ترانہ لکھیا ہے نا پاکستان دا، شاہنامہ اسلام اس انہوں نے یہی لکھیا ہے، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی
جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کی گل کرنے لگے سن جا کے وہ ہوشیار بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ، بخاری وچ بھی مسلم وچ متفقن علیہ دی۔ میں راتی بیان کیتا ہے ساوری مسجد جے جدوں امام نماز پڑھاندا ہے نا تے صفاں بنیاں ہونی تے رب دیاں رحمتاں وسنیاں شروع ہو جاندیاں۔ تو پاویں امام دی مخالفتی کر پر رب نے سب تو پہلا رحمتاں امام تے نازل کرنا۔ تو بشک پیچھے نماز پڑھ کے نالے جتی پاندا جانا، نالے مولوی صاحب دا گلہ کردا جانا۔ تو گلہ کر بے شک، پر حدیث شریف وچ دو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں رب دی رحمتاں برسنیاں شروع ہو جاندیاں۔ سب تو پہلے کدے اوتے رحمت نازل ہوندی برسدی او دے بعد جڑا بالکل امام دے پیچھے کھلوتا ہے، امام دے بالکل، پھر او دے اوتے رحمت ہوندی، پھر اس تو بعد کدھر جاندی سجے پاسے دے نمازیاں، پھر پہلی صاحب دے کھبے پاسے نمازیاں، تے پھر باقی سارے نمازیاں تے بعد وچ نازل ہوندی رب دی رحمت۔ اچھا امام بھی پھر امام الانبیاء ہو گئے، امام الانبیاء۔ ایک صحابی کہندے نے میں جان بوجھ کے صف دے کنارے اتے کھلوندا سا، کیوں کہ حضور دے بالکل پیچھے کھلوندا سا تے چہرہ مبارک نہیں سی زیارت ہوندی، تے میں پیچھے نہیں سا کھلوندا، میں ادھر کھلو کے پوری نماز بھی حضور دی زیارت کردا رہندا سا۔ اکھاں چورا چورا کے صحابی حضور دے چہرے دی زیارت کردے تھے، اکھاں نماز انج پڑھدے سن اکھاں چورا چورا کے حضور دے چہرے دی۔ اس صحابی نو صحابہ نے آکھیا بھی حضور دے پیچھے جڑا نمازی ہوندا ہے نا او دی فضیلت زیادہ ہے، تو فضیلت چھڈ کے تے سجے پاسے کیوں کھلن؟ انہاں نے کہا تسی فضیلتاں والے ہو میں زیارتاں والا، تسی ہو فضیلتاں والے اسی ہاں۔ انہوں نے کہا فضیلتاں تواڈے بھی سے چاہن تانوں مبارک ہون، مینوں زیارت مبارک ہوئے۔ کی مقام ہوئے گا وہ صحابی دا جیڑا نماز دے وچ، نماز دے لے دس نماز دے اندر صحابہ حضور وال ویکھدے۔ اقبال نے اسے واسطے آکھیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ کہنے والے دی نماز مکمل نہیں ہوندی جدوں تک پیارے مصطفیٰ دا تصور نہ آ جائے۔ بڑی چوڑ ماری ہے نا کتاب وچ حضور دا خیال آ جائے تے نماز، یہ عقیدہ توحید دے منافی ہے۔ لوٹسو جو نماز پڑھیں گا السلام علیکہ یا نبی، خیال نہیں ہونا حضور دا، لے روک اپنے خیال میں، بدبخت کہیں کا روک اپنے خیال کو۔ السلام علیکہ یا نبی کہے گا تو حضور کا خیال آئے گا نہیں آئے گا؟ ہے جی؟ اچھا چلو اگے جا کے پھر آکو اشہد ان محمد عبدہ، حضور دا خیال آئے گا نہیں آئے گا؟ اور اگے چل، کیڑی نماز دی تو گل کرنا ہے؟ اور اگے چل، اگے جا کے پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ اللہم بارک علی۔ یہ تو پھر حضور دا نام 4 باری آیا ہے، تو پھر خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اقبال نے چنگا مکو ٹھپیا، اقبال نے آکھیا ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ساڑیاں نمازاں نہیں بلکہ صحابہ دیاں نمازاں ادو تک مکمل نہیں سن دیاں جب تک نماز دے اندر مصطفیٰ دا تصور نہیں سی آ جاتا۔ تائیں فضیلتاں چھڑ کے تے صحابہ زیارتاں نو ترجیح دیندے سن۔ تو فرشتے کی کرنا ہے؟ فرشتے کی کرنا ہے؟ حضرت عبدالمطلب فرماندن میں سائڈ تے کھڑا ہو گیا،
نہ بھئی نہ، یہ معاملہ کو جو ہو رہے یہ گیٹ کیپر ہے جبریل ہے، نوری مخلوق پر لبادہ بشریت وچ تھوڑا جا وقت لنگیا نا تے جبریل مسکرا کے آندے نے ست بسم اللہ جی آیا نو، کار تہاڈا ہے، نو تہاڈی ہے، پوترا تہاڈا ہے، جاؤ اندر پوترے نو ویکھو، اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاؤ، دل نو سرور پہنچاؤ، میری ڈیوٹی گئی ہے مک، فرشتے سلامی دے کے زیارت کر کے واپس جا رہے نے، میری ڈیوٹی مک گئی ہے، جاؤ تہاڈا اپنا کار ہے، گیٹ کیپر ہٹ گیا سائڈ تے، جاؤ بسم اللہ 100 واری اندر جاؤ۔ جامع المعجزات ہی لکھیا اندر جا کے نا، حضرت عبد المطلب نے آکھیا تیے سیدہ آمنہ پاک تیے میں نو سچی سچی دسی، میں تے عجیب اج گلاں ویکھیاں نے، کعبہ چکیا ہے، کعبہ بت منہ پر نہیں ڈگے نے، بوئے اتے جبریل کھلوتا ہے، یہ کی معاملہ ہے، میں نو سچی سچی گل دس۔ ہائے ہائے سیدہ آمنہ پاک نے کہا ابا جی میں آج تک تہاڈے کول گل لکائی رکھی ہے، دسی نہیں، یہ میرے شکم میں جدو امانت سی نا نور محمدیہ دی، یہ امانت جدو میرے شکم میں سی تے حضرت آمنہ پاک نے فرمایا مینوں غیب وچوں آوازاں ہوندیاں سن، انک حملت بسید العالمین، انک حملت بسید العالمین، اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تیرے شکم میں جڑی امانت ہے اینو رب نے سارے جہاناں دا سردار بنایا ہے۔ محمد ہمارے آقا ہمارے محمد ہمارے مرحبا 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 نبی کا جو غلام ہے انک حملت بسید العالمین، اے آمنہ اے مبارک ہوئے، اے جڑی امانت ہے نا حملت بسید العالمین، تیرے شکم اتھر وچ جڑی مقدس امانت ہے نا، عرشاں والے رب نے انہاں نو ساریاں جہاناں دا بسید العالمین، سارے جہاناں دے سردار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایران دا آتش قدہ جیڑا بجھ گیا، محلات دے کنگرے گر گئے، کسرا دے عجائبات دا ظہور ہویا، تو سونے نبی پاک دا جدو میلاد ہویا تو سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے رعیت ثلاثت اعلام علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظہر القعبہ۔ یہ آندھے نے چنڈیاں کتھے لکھیاں نے؟ میں کہ تو چنڈیاں نو رونا ہے، رب نے تے چنڈے لائے نے، یہ چنڈیاں نو روندا پھر دس، رب نے لائے نے۔ اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی دی کتاب شمامت الانبیاء وچ لکھیا ہے، سرکار دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے میں پڑھیا نا تے بڑا مزہ آیا، جدوں ابن جوزی دی مولد العروس پڑھی نا، سرکار دی والدہ ماجدہ دے لفظ سن ذرا تے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، فرماندیاں نے میں میلاد دے چنڈے چول دے ویکھے، ایک چنڈا مشرق تے ایک مغرب تے ایک چنڈا کعبے دی چھت، چنڈے بھی لگے، کائنات منور ہوئی، تے تبرک بھی ونڈیا کہ نہیں ونڈیا؟ تسی تبرک ونڈ دیو اپنی پہنچ دے مطابق تے اپنی جیب دے مطابق، جنہی کو جیب اجازت دیندی او دے مطابق ہی، کوئی لڈو لائے گا، کوئی مٹھائی لائے گا، کوئی زردے دی دیگ پکا لے گا، کوئی لنگر پکائے گا۔ محدثین آخدے نے رب نے اپنی قدرت تے اپنی شان دے لائق تبرک ونڈیا میلاد مصطفیٰ دا۔ او تبرک کی سی؟ ساریاں سیرتیاں 5 کتاباں وچ حوالہ انڈر لائے نے، جس گھر بھی بچی بچہ ہونے والا سی ہر گھر رب نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ محدثین نے لکھیا۔ لو جی آخری 2 گلاں سنو، مینوں یہ سمجھ نہیں آندی، ایک ہے پڑھے نے آندن جی اے جی ساڈا مولوی بڑا پڑھیا ہے، میں کہ پڑھیا ہوندا تے چول نہ ماردا، اے روز چوڑا ماردا ہی آندا جی میلاد کتھے لکھیا جی کتھے لکھیا ہے۔
میں کہ جڑے درس وچ جدوں پڑھدا رہیا تے کان پھڑدا رہیا تے ماسٹر کو سوٹیاں کھاندا رہیا، اینوں آکھو بے کتاب وچ نہیں لکھیا جامع ترمذی وچ باب ما جاء فی میلاد النبی، باب ما جاء فی اس باب وچ او گلاں نے جڑیاں نبی پاک دے میلاد دیاں گلاں نے، محدثین نے تے حدیث دیاں کتاباں وچ باب بننے نے میلاد النبی دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پوچھ، شاہ عبد الرحیم کو پوچھ، اے میلاد منایا لبدا کی ہے؟ اے در السمین میں دو کتاباں دے نام دس چلے ہیں، پھر کسے محفل چرچ کراں گا، میں بھی ہن بہت تھک گیا۔ در سمین اور فیوض الحرمین دونوں کتاباں میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے میرے والد ہر سال میلاد مناندے سن تے سونا لنگر پکاندے سن، تے ایک سال غربت آ گئی نا تے پریشان ہو گئے بھی جیباں خالی نے کی کراں، کار شے بھی کوئی نہیں کھان پین والی، پریشان ہو گئے تے 12 ربیع الاول آ گئی تے میلاد دا وقت آ گیا، انہوں نے کار سنیا پہ لکھلیا بھی اندر پتہ کرو کچھ ہے کھان پین والی، مائی صاحبہ نے آکھیا بھی ایک مٹکا ہے پجے چنے او دے وچ نے بس اور کر بھی شے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہی لے آؤ، اج اسی او دے اتے ہی میلاد پڑھنے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے وہ چنے جس ویلے آئے نا تھال وچ سینی وچ چنے آئے، سرکار دا میلاد شریف پڑھیا، پڑھ کے تے تبرک تقسیم کر دیتا نا، پریشان ہو کے دیوار نہ ٹیک لا لی۔ ایک وہ ویڑا سی میں بڑا انتظام کردا سا، اج جیب تنگ ہو گئی ہے، غربت آ گئی ہے، میں انتظام نہیں کر سکیا، تے رو کے تے آندن یا رسول اللہ جو کچھ بھی میلاد بنایا قبول فرمایا جی۔ اکھ لگ گئی نا، فیوض الحرمین تے در سمین چ لکھیا ہے جس ویلے اکھ لگی نا تے بخت خفتہ بیدار ہوئے تے نبی پاک دا دیدار ہو گیا، حضور دی زیارت ہوئی تے سرکار دی مجلس محفل لگی ہے، وہ پجے چنے سرکار دے سامنے پے نے تے حضور خوش ہو کے تے فرماندے عبد الرحیم پریشان نہ ہو، تیرا میلاد منانا ساڑی بارگاہ وچ قبول ہو گیا ہے۔ اوتھے قلت و کثرت نہیں ویکھی جاتی، اوتھے دل ویکھے جاتے، جس محبت جس خلوص نہ، نبی صاحب نے بڑا پیارا لقمہ دیتا ہے، خلوص، ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، نمبر نہ بنانے ہوں، رب رسول نو راضی کرنے واسطے سونے نبی پاک دا جیڑا بندہ میلاد مناندا ہے نا، میرے آقا کریم اتنا کرم فرماندے نے، اتنا کرم فرماندے نے، دیکھو نا شاہ عبد الرحیم دی دل جوئی فرمائی، فرمایا عبد الرحیم پریشان نہ ہو، تو خلوص نال ساڑا میلاد منایا نا، تس تیرا میلاد منانا ساڑی بارگاہ وچ قبول ہو گیا۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے یہ روایت بیان کی تھی، میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی تھی، کیونکہ ابا جی نے فرمایا سی جنہ چر آپ نہ پڑھو بیان نہیں کرنا، پہلے پڑھو، حوالہ لگا ہے وہ تسلی نہ عبارت پڑھ کے میں عرض کی تھی جی میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو روایت سنی تے یہ دا حوالہ قاضی صاحب بیان فرما رہے سن، میں کہ جی یہ آپ نے فرمایا کہ امام سیوطی دی اصل مقصد بھی لکھا ہے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے دنیا تو، جدوں کو مشکل پیش ہوندی سی آپ فرمان سنو او جڑا دوجا خانہ ہے نا یہ دے 5ویں نمبر تے جڑی کتاب پئی او دے فلانے صفحے اتے لکھیا ہے، جڑا مسئلہ پیش آ رہا انہاں فرمانا او دوسری الماری کھولو 2 نمبر والی، تیسرے خانے دی 5ویں کتاب دے فلانے صفحے تے یہ مسئلہ ہے، او میں جدوں کتاب کڈی نا تے میرا ایمان تازہ ہو گیا، میں انج نہیں کردا بھی جیدہ شعر ہوئے دا نا ہی نہیں لینا، آج لوگ بڑی جیدہ شعر ہوئے دا تے نا لے، میں سنیا سی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو، میں بخل نہیں کردا، میں سنے ہی انہوں کو سی، تے میں والد صاحب نو عرض کی تو نہ فرمایا بھی او کتاب پئی وہ کڈ کے میں لیا، انہوں کہدا یہ صفحہ کڈو، صفحہ کڈیا تو تے لکھیا سرکار دا ایک غلام سی تو ہر سال حضور دا میلاد مناندا سی، تو عمل وچ کمی بیشی ہو جاندی، انسان ہے نا سستی غفلت،
جدوں قبر وچ گیا نا تے فرشتیاں انہوں لمحہ پا لیا، سزا دین لگے نا تے سرکار تشریف لے آئے سن تے فرشتیاں پوچھیا وہ قبر وچ جڑے آوندے نا فرشتے، انہاں پوچھیا حضور دی زیارت ہوئی، پوچھیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک دے بارے وچ کی آخدا ہوندا سی؟ وہ خاموش ہو گیا نا تے فرشتیاں آکھے انہوں تے جواب آئے ہی نہیں، فرشتیاں لمحہ پا لیا نا گرزاں پھڑ لیاں، سرکار نے فرمایا چھڑ دیو اینوں کی ہویا ہے؟ قادری صاحب دے جملے میں سنا دینا، میں بخل نہیں کرتا، قادری صاحب نے جس طرح بیان، سرکار نے فرمایا کیا ہوا اس نے آج مجھے نہیں پہچانا، میں تو اسے پہچانتا ہوں، میں تو اسے، یہ میرا وہ غلام ہے جو ہر سال میرا میلاد منایا کرتا تھا، یہ میرا وہ غلام ہے جو ہر سال میرا میلاد منایا۔ فرشتیاں گرداں تھلے کر لی، انہاں کہ لے بھی ہون موجاں کر، تیرا بسترا بھی جنت وچوں آوندا پیا ایڈی لائیاں وچ بھی حضور دے بغیر گزارا نہیں، خبر وچ بھی حضور دے بغیر گزارا تے قیامت میں حضور دے بغیر گزارا نہیں۔ بس اے اسی میسج تے پیغام گلی گلی شہر شہر دن رات ایک کیتا ہے، اسی لوکاں دے بوئے کھڑکا کھڑکا کے آکھنے در مصطفیٰ دے منگتے بن جاؤ، دنیا وچ بھی گزارا آمنہ دے لال دے بغیر کوئی نہیں، قبر وچ بھی حضور دے بغیر گزارا نہیں، تے قیامت میں سرکار دے بغیر ساڈا گزارا۔ تو جی ایک شعر تے ختم کراں، اپنے جذبات تے کنٹرول کر دیاں۔ شاہ صاحب نے فرمایا نا، شبیر شاہ صاحب نے، وہ حدیث شفاعت نعیمی صاحب نے تو ان کتنی باری سنائی، فرشتیاں نے تمام خلق خدا انبیاء کل جائے گی، ہر نبی کہنے کہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، تو سرکار کل جان گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے آؤ سارے نبیوں کل پھر پھرا کے آئے ہو، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ایک ٹھکانہ تو انہوں میں دسنا، در مصطفیٰ تے ٹر جاؤ، تو اڈے آج ہوتے سارے بگڑے کم بن جان گے۔ جدوں فرشت سارے مخلوق خدا حضور دی بار کے جائے گی، سرکار نے یہ بخاری شریف وچ کتاب التوحید ہے، آخری چیپٹر کتاب التوحید وچ یہ حدیث شریف ہے، حدیث شفاعت، سرکار نے جدوں عرض کرنی تے نبی پاک فرمایا انا لہا، انا لہا، یہ دا مرادی معنی ہے ٹھیک ٹھکانے ہوتے آ گئے ہو، اس کام واسطے رب نے مینوں ہی مقرر کیتا ہے۔ حضور نے شفاعت عظمیٰ شفاعت کبریٰ دا دروازہ کھولنا نا، تو سجدہ شفاعت فرمانا نبی پاک۔ تو شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی نے شعر لکھا ہے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، یہ شاہ صاحب دا اپنا لکھا ہے شعر، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میرے سرکار کہیں گے، آؤ پھر کیوں نہ اسے آقا کریم دی غلامی وچ اپنے آپ نو دے دئیے، انہاں دی محبت، انہاں دا پیار، انہاں دا عشق دل وچ بسا لئیے، تاکہ دنیا بھی سمر جائے، قبر بھی روشن ہو جائے تے آخرت بھی بن جائے۔ اللہ انہاں ساڑھے ساتھیاں دا، نسیم اقبال صاحب، مجاہد حسین، انہاں دے دوست احباب ساتھی جنہاں نے محبت نال سرکار دا میلاد شریف منایا ہے، محفل سجائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعیمی صاحب دا شکریہ، تشریف لے آئے، مولانا محمد یونس دریائی صاحب، مولانا افضل نقشبندی صاحب تشریف لے آئے، علماء عدیم الفرصت ہوندے نے، تے انہاں دی مہربانی پورے بیان وچ تشریف فرما رہے، میری حوصلہ افزائی فرمائی، محض اللہ رسول دی رضا واسطے جو کچھ بیان کیتا ہے، اے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے واسطے ذریعہ نجات اور سامان بخشش فرمائے، اس مسجد عیدگاہ اللہ قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ حضرت علامہ ظفر اقبال نعیمی صاحب اور علماء اہل سنت انہاں دے علم فضل عمل وچ اللہ بے پناہ برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد